نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورت آل عمران آیت نمبر 33 یعنی 33 سے لے کر آیت نمبر 46 تک۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران علیہم السلام ان سب کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا تھا، چن لیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے یا نہ کرو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے۔ فرمان کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے تھے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ہو جا۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، معزز ہوگا، آخرت میں بھی عزت دیا جائے گا، اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے اور کہولت میں ادھیڑ عمر میں کلام کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، اللہ نے چنا، مالک کائنات نے چنا، اس کا چناؤ
کوئی معمولی چناؤ نہیں، کسی عام ہستی کا چناؤ نہیں۔ اور اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ جسے رب کائنات چن لے، جو اس کی نگاہوں میں جچ جائے، جو اسے پسند آ جائے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، کس کو؟ آدم کو، ونوحن، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران، اور عمران کی آل کو، علی العالمین، باقی سارے جہان والوں پر، سب پر ترجیح دی، سب پر چنے گئے۔ کیوں؟ وہ کیوں چنے گئے؟ ان میں کیا خاص خوبی تھی؟ ان پر یہ عنایت کیوں ہوئی؟ کیا کوالٹیز تھیں ان کی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح سے پھونکا، انہیں جنت میں بھیجا، لیکن وہ چنے کب گئے؟ چنے اس وقت گئے کہ جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان سے قصور ہو گیا تو فوراً پلٹ آئے، رجوع کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیا۔ وہ پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جو شخص اپنی غلطی کو مان لیتا ہے وہ معمولی شخص نہیں ہوتا، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ عموماً غلطی کے بعد انسان اس پہ تعویل کرنے لگتا ہے، عذر کرنے لگتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، دوسرے کو بلیم کرنے لگتا ہے، جیسے ابلیس نے کیا۔ غلطی تو ابلیس سے بھی ہوئی تھی، لیکن اس نے ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دی اور خود کو بہتر کہا، انا خیر منہ۔ لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، میں بہتر نہیں ہوں، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ہم نے غلطی کی ہے۔ تو جو شخص غلطی کر کے پلٹ آتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، گویا اس نے کبھی غلطی کی ہی نہ ہو۔ توبہ اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ بھول جانا اور غلطی کرنا تو انسان کی سرشت میں ہے، لیکن پلٹ آنا، واپس لوٹ آنا اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو اپنی ہدایت سے سرفراز کیا، انہیں نبوت عطا کی۔ صرف ان سے انسانیت کا آغاز ہی نہیں ہوا بلکہ انسانوں کو رہنمائی بھی ان سے دلائی گئی۔ ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو بھی چن لیا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے وہ بندے جن کے اندر اتنا صبر تھا کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی لوگ نہیں مانے تو انہوں نے کام چھوڑ نہیں دیا، لگے رہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام شرک سے پاک تھے اور وہ شرک کی تردید کرنے والوں میں سے تھے۔ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی وہاں ہر طرف شخصیت پرستی، اور شخصیت پرستی کے نتیجے میں بت پرستی جنم لے چکی تھی۔ دنیا میں پہلی بار شرک کا دورہ تھا، تو انہوں نے شرک کے خلاف اور شرک کے ختم کرنے میں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ وآل ابراہیم، اور یہی خوبی ابراہیم علیہ السلام میں تھی۔ ایسے ماحول میں جنم لیا جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی فطری روشنی کی بنا پر شرک کی تردید کی، اور اس کے لیے جہاں لوگوں کو سمجھایا وہاں جرأت و بہادری سے کام بھی لیا، اور بالآخر انہیں جلائے جانے کا حکم صادر ہوا۔ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے لکڑیاں لانے والوں میں ان کا باپ بھی شامل تھا۔ ماں باپ نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، پوری قوم نے مل کر ان کے خلاف سازش کی اور انہیں آگ میں پھینکنے کی تیاری کی، اور پھینکا بھی گیا، لیکن وہ اپنے موقف سے باز نہیں آئے، حد درجے کی استقامت دکھائی۔ اور صرف ایک امتحان یہی نہیں تھا
ان پر بہت سے امتحان گزرے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب تیرے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا تو وہ سب میں پورے اترے، ایک کے بعد ایک امتحان میں پورے اترے. اللہ کے پسندیدہ ٹھہرے، چنے گئے. صرف خود ہی نہیں، آل کو بھی چنا گیا. ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت کو جاری کیا. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں چنے ہوئے پیغمبر بھیجے گئے. نسلوں تک ان کی نیکی کا اثر باقی رہا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں ہی کا نتیجہ تھا. لیکن سب سے بنیادی چیز ان کے دل میں بھی ایک اللہ کا بسنا تھا. پورے ماحول کے خلاف ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور ابراہیم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. وآل عمران، اور آل عمران کو بھی اللہ نے چن لیا. عمران کی آل کون ہے؟ عمران کی آل، اس کا قصہ کیا ہے؟ اسی چنے جانے کا ذکر اور اس کی تفصیل ان آیات میں بیان کی گئی ہے. وآل عمران علی العالمین، یہ علی العالمین کا جو لفظ ہے یہ پورے جہان والوں پر. عام طور پر لوگ چنے جاتے ہیں ایک محلے میں، ایک شہر میں، ایک علاقے میں، ایک ملک میں. کوئی الیکٹ ہوتا ہے، کوئی سلیکٹ ہوتا ہے، کوئی چنا جاتا ہے، کسی کو ایک خاص موقع کا، کسی خاص فیلڈ کا ایوارڈ ملتا ہے. لیکن ان کو چننے والا رب کائنات تھا اور پورے جہان کے لوگوں پہ چنے گئے. اس سے بڑھ کر کوئی سعادت اور اس سے بڑھ کر کوئی بلندی نہیں ہو سکتی کہ کسی انسان کا چناؤ انسانوں کے ہاتھوں نہیں، خالق کائنات کے ہاتھوں ہو. لیکن ساتھ ہی فرما دیا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ چنے ضرور گئے لیکن خدا نہیں بن گئے. یہ نہ خدا تھے، نہ خدا کا حصہ تھے، اور نہ خدا کے شریک تھے. یہ کون تھے؟ ذریۃً، اولاد تھے، انسان تھے. کیونکہ صرف رب ہی ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، باقی تمام مخلوق ہیں. یہ ایک دوسرے کی نسل سے تعلق رکھتے تھے. بعضھا من بعض. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کس بات کا سننے والا اور کیا جاننے والا؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی بولی. اب قصہ شروع ہوتا ہے آل عمران کے چنے جانے کا. یہ قصہ ایک عورت کی داستان سے ہے. اس قصے کی بنیاد ایک عورت پر ہے. یہ چناؤ دوسروں کی بنسبت اور دوسروں کے برعکس ایک خاتون کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں ایک خاتون کی قربانی اور اس کی اللہ کی محبت اور اس کے جذبات یہاں کار فرما ہیں. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور آل ابراہیم، یہ سب تو مردوں سے متعلق ہیں، لیکن یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے ایک عورت کا. یہ کہانی شروع ہوتی ہے، یہ چناؤ شروع ہوتا ہے ایک عورت کی بات سے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی کہنے لگی. اس نے کچھ کہا تھا، ایک سرگوشی کی تھی، کسی انسان سے نہیں، اپنے رب سے. اور رب سن رہا تھا، رب دیکھ رہا تھا، رب جانتا تھا. کیا کہہ رہی تھی عمران کی بیوی؟ اور کون تھی یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں، جن کا نام تاریخ میں حنہ بنت فاقود آتا ہے. جب ان کے شوہر عمران فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو یہ حاملہ تھی. ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم کردار یا اس کی اہم ترین شخصیت اس کے شوہر کی ہوتی، جس کے گرد اس کی زندگی گھومتی. اور یہ ہے بھی حقیقت، ہر چیز اپنے نیوکلس کے گرد گھومتی. تو ایک خاندان کا نیوکلس باپ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے اسے قوام بنایا ہے. ہر جگہ یہ فطری عمل کار فرما ہے. جس طرح ایک سیل کے اندر، یعنی بڑی سے بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک یہی عمل کار فرما ہے. گیلیکسیز کو دیکھیے یا ایک ایٹم کو دیکھیے یا ایک سیل کو دیکھیے، وہ کس چیز کے گرد گھومتے ہیں؟ اپنے مرکز کے گرد. مرکز ختم ہو جائے تو زندگی بکھر جاتی، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی. یہاں آپ دیکھیے کہ عمران فوت ہو جاتے ہیں. ایک عورت کی زندگی کا جو محور ہے یا جو مرکزی نقطہ ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اس سے. لیکن وہ مایوس نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ بیٹھ نہیں جاتی، وہ اپنے رب سے شکوے نہیں کرتی، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتی. کیونکہ اصل مرکز محبتوں کا اور اصل محور
اور بھروسے کے لائق اور اعتماد کے قابل تو ایک ہی ذات ہے نا، جو اس کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لے، جو اس کا سہارا پکڑ لے، اس شخص سے اگر عارضی سہارے چھن بھی جائیں تو بھی وہ لاسٹ نہیں ہوتے، وہ راہ گم نہیں پاتے، کیونکہ وہ بامقصد زندگی گزارنا جانتے ہیں۔ کمی تو ضرور ہوتی ہے، یعنی زندگی میں کمی تو ہو جاتی ہے، لیکن بامقصد لوگ ان سہاروں کے چھننے سے بے مقصد نہیں ہوا کرتے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک دائمی اور ابدی سہارے کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا سہارا ہے، جسے عروۃ الوثقی کہا گیا ہے، لن انفصام لہا، جو سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا۔ لہذا عمران کی بیوی کہتی ہیں، ربی، اے میرے رب، انی نظرت لک، میں نے تیرے لیے نظر مان لی، کس چیز کی؟ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، جو میرے پاس ہے، یعنی جو اولاد اس وقت میرے پیٹ میں ہے، جو بچہ اس وقت میرے پاس ہے، جو ایک تیری امانت ہے، میں اسے تیرے نام وقف کرتی ہوں۔ انی نظرت لک ما فی بطنی، کیسے؟ محررن، آزاد کرتی ہوں۔ محرر حر سے ہے، آزاد، کسی کا غلام نہ ہونا، یعنی اپنی خدمت اور اپنی ضرورت سے فارغ کرتی ہوں اس کو۔ شوہر تو نے لے لیا، بچہ میں خود دوں گی، میں تیرے نام نظر کرتی ہوں۔ ہم بھی نظریں مانتے ہیں، ہم عام طور پہ نظر کب مانتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی، جب ہم مزید کچھ اور لینا چاہتے ہیں، پھر کچھ دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی بارگیننگ کر لیتے ہیں کہ یہ مل جائے تو یہ دوں گی، پہلے آپ دیں پھر میں دوں گی۔ لیکن یہاں ایسی کوئی بارگیننگ نہیں، کوئی مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا۔ انی نظرت لک، میں خوشی سے تیری نظر کرتی ہوں، تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں اس بچے کو جو تو نے مجھے دیا ہے۔ ایک عورت کے لیے شوہر کے بعد سب سے پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے۔ عورت پہلے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کے بعد پھر اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ ایک پیاری چیز اللہ نے لے لی اور ایک پیاری چیز وہ خود اللہ کی جناب میں پیش کرتی ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ شوہر کی محبت بھی کس میں ڈال دیتی ہے؟ وہ بھی اولاد میں ڈال دیتی، پھر اولاد سے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اللہ کی محبت کو پا چکے ہوں، پھر وہی ان محبتوں کو اس محبت میں قربان کرنا جانتے ہیں۔ اُنبئکم بخیر من ذالکم، یہاں اس کی عملی مثال ہے کہ دیکھو، مثال تو کئی ہزار سال پہلے گزر چکی ہے، چنے جانے والوں کی ایک کہانی ہے یہ۔ ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ تو بھی ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں دینا چاہتے، اس کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے، چنے بھی جانا چاہتے ہیں اور دینا بھی کچھ نہیں چاہتے۔ تو رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ جو بچہ ہوگا تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، میری طرف سے فارغ ہوگا، آزاد ہوگا، فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے۔ میری خوش قسمتی اس میں ہے کہ تو قبول کر لے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ہاتھ میں بھی نہیں، لیکن پہلے سے ہی منصوبہ بنا رہی ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے، تو میری پکار سن رہا ہے، تو میری بات سن رہا ہے، اور تو میرے دل کا حال جانتا ہے کہ میرے جذبات کیا ہیں، میرے احساسات کیا ہیں۔ چونکہ یہ ایک عورت کی بات ہے نا، تو بحیثیت ایک عورت کے اس چیز کو آپ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ رکھیے اپنے بچوں کو سامنے اور سوچئے ان کے مستقبل کو۔ ہے کوئی جو اپنی پیاری ترین چیز دنیا کی کمائی یا دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں، بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر سکے کہ مجھے اس کی کمائی نہیں چاہیے، مجھے اس کا سہارا نہیں چاہیے؟ اور یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کا شوہر بھی نہیں ہے۔ بے شوہر عورت عموماً
اپنے بچوں کو کیا سوچ سوچ کے پالتی؟ سہارا سمجھ کے کہ کل یہ میرے کام آئیں گے، کل یہ میری خدمت کریں گے، شوہر کی کمی پوری کر دیں گے. لیکن یہاں دیکھیے اللہ کی ذات پہ کیسا بھروسہ ہے. اور یہ جانتی تھی کہ آج کے حالات میں کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر ہیں. بنی اسرائیل کی طرف، یہ لفظ بھی یاد رکھیے، کہیں صرف آخری پیغمبر ہی نہ یاد رکھیے، بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر ہیں. ان کی آمد کا وقت قریب ہے. یہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے، یعنی ان کی والدہ کی ولادت کا وقت ہے، چند سال کی بات ہے کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل کا آ رہا ہے. اور یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کو اللہ نے ایسے پیدا کیا کہ جس کے لیے کسی باپ کا انتخاب نہیں کیا، عورت کے سپرد کیا، تم پالو اس کو. اندازہ کر سکتے معاشرے کے اندر کس قدر خرابی پیدا ہو چکی ہوگی. یعنی مردوں میں ایسے لوگوں کی یقینی طور پر کمی ہو گئی کہ جو واقعی اللہ کے دین کی خدمت کا کام کر سکیں. اس موقع پر عمران کی بیوی یہ سوچ کر اللہ کی محبت میں عہد کر رہی ہیں کہ یا اللہ جو میرا بیٹا ہوگا وہ تو تیرے کام کے لیے ہوگا، وہ تو تیرے دین کی خدمت کرے گا، میں اس کو اسی طرح پالوں گی، اسی طرح رکھوں گی کہ وہ تیرا بن جائے، وہ تیرے بندوں کی اصلاح کا کام کرے. زکریا علیہ السلام بھی اسی دور کے ہیں. زکریا علیہ السلام بھی کس بات پہ فکر مند ہیں؟ کیا غم کھا رہے ہیں؟ یا اللہ اولاد نہیں دی تو نے، کیا بنے گا بنی اسرائیل کا؟ جب زکریا علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں تو ساتھ ہی کیا مانگتے ہیں؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ ایک بچہ دے جو میرا وارث تو ہو لیکن آل یعقوب کا وارث ہو، اس مشن کا وارث ہو، اس کام کا وارث ہو جو اس معاشرے کی ضرورت ہے، جو آج کے دور میں ہونا چاہیے. یہ ہیں باشعور لوگ جو صرف دنیا میں نہیں جیتے، جو صرف دنیا کی محبت اور حب الشہوات میں نہیں جیتے، وہ اس سے آگے کی سوچتے ہیں. یہ ہیں عقل مند لوگ. اور اس میں صرف مرد نہیں، خاتون بھی سوچ رہی ہیں، کیونکہ دین کی خدمت صرف مردوں کا کام نہیں، ہر دور میں عورت کا حصہ اس میں شامل رہا ہے. چاہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو جس میں ان کی والدہ، ان کی بہن، ان کی بیوی اور پھر فرعون کی بیوی، وہ سب شریک ہیں. چاہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا دور ہو، بنی اسرائیل میں آنے والی نبوت کا آخری دور، کہ حالات نے ثابت کر دیا کہ بس اب بنی اسرائیل کے اندر حجت تمام کرنے کی ضرورت ہے. اب اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر وہ قابلیت باقی نہیں رہی کہ یہ انسانوں کی ہدایت کا کام کر سکیں. تو جب حالات اس نقطے پہ پہنچ جائیں کہ ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہو، زوال ہی زوال ہو، فساد ہی فساد ہو، تو وہاں عورتوں کا یہ سوچ کے بیٹھ رہنا اور غافل ہو جانا اور کچھ نہ کرنا کہ اللہ نے تو نبی مرد بھیجے اور یہ تبلیغ کا کام اور یہ اصلاح کا کام، یہ تو بس صرف مردوں کا ہی کام ہے، ہمیں تو صرف گھر چاہیے، شوہر چاہیے، بچے چاہیے، عیش و عشرت چاہیے، اور بس یہ زندگی گزارنے کا مقصد، یہ یہی زندگی ہے. ایک مومن عورت کی زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہوتی، وہ اس سے آگے بھی بہت کچھ سوچتی ہے. سوچئے آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی حنہ بنت فاقوس کو یہ نظر ماننے کی کہ یا اللہ میرا بچہ تیرے کام کے لیے ہوگا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہے کوئی نہیں جو یہ کام کرے. زکریا کے پاس بھی اولاد نہیں جو اس وقت کے پیغمبر تھے. کیا بنے گا اس دنیا کا، کیا بنے گا اس قوم کا؟ اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، جان رہا ہے. اور اللہ کا سننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے اس کی نظر کو. فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنم دیا، قالت بولی رب انی وضعتها انثى، یا رب یہ کیا ہوا، یہ تو بیٹی ہو گئی. کیونکہ وہ تو انتظار لگائے ہوئے تھی کہ بیٹا ہوگا اور وہ دین کے کام میں وقف ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ کام مردوں ہی کے ذریعے انجام پایا یا مکمل ہوا. عورت کا حصہ ضرور رہا لیکن پیغمبروں ہی کے ہاتھ اس کام کی تکمیل ہوئی. تو عورتوں کی اس کام میں شراکت یا اس کام میں مدد تکمیلی معنوں میں نہیں ہے، اپنا حصہ ڈالنے کے معنوں میں ہے. اب کیا ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی، پریشان ہوئی ہوں گی. قالت بولی رب انی وضعتها انثى، اللہ بیٹی ہو گئی.
ایک آج کی عورت کے پاس بیٹی ہو تو وہ بھی یہی کہتی ہے رب بیٹی ہو گئی اب میرا کیا بنے گا. لیکن ان کا یہ کہنا اس معنی میں نہیں تھا، وہ اس لیے غم نہیں کھا رہی تھی جیسے آج کی عورت بیٹی کے ہونے پہ غم کھاتی. وہ آخرت کے لیے نہیں سوچ رہی کہ بیٹی پیدا کرنے والی کو آخرت میں کتنا بڑا انعام ملے گا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا، ان کی تربیت کی، پڑھایا لکھایا اور انہیں اپنے انجام تک پہنچایا، ان کی شادی کر دی تو اس کے لیے جنت. اس وقت بھول جاتے ہیں ہم. اور جو لوگ کہتے ہیں ہائے بیچاری کہ ہاں بیٹی ہو گئی، ہم بھی بیچارے بن جاتے ہیں. پھر خود عورت ہوتے ہوئے بھی عورت کے پیدا ہونے پر غم ہے. قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی یا رب میں نے تو کچھ اور مانگا تھا، میں نے تو کچھ اور دعا کی تھی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. اب کہتی ہیں اچھا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو پتا ہے جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ کہ اللہ کو سب پتا ہے جو بھی پیدا ہوا ہے، اللہ سب جانتا ہے. ایسا نہیں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہو گئی لیکن اللہ کی مصلحت کچھ اور ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اس موقع پر دین کی خدمت کے لیے لڑکا نہیں لڑکی چاہیے. جو کام یہاں لڑکی کرے گی وہ لڑکا نہیں کر سکتا. کس قدر عزت افزائی ہے، کس درجے کی قبولیت ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پھر کہتی ہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم عبرانی زبان میں عبادت گزار اور خدمت گزار کو کہتے ہیں، اور سریانی زبان میں بلند چیز کو کہتے ہیں. اگر اسے عبرانی زبان کا لفظ سمجھا جائے تو آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت نام ماں نے رکھا. یہ واحد نام ہے جو قرآن میں آتا ہے، 34 بار یہ لفظ آتا ہے. اس کے علاوہ کسی عورت کا کوئی نام قرآن میں نہیں آتا. تو یہ بھی تو قبولیت کی ایک علامت تھی نا کہ ماں نے نام مریم رکھا، اللہ نے اسے پسند کیا. اور دیکھیے کتنا میننگ فل ہے، ایک طرف عبادت گزار اور دوسری طرف خدمت گزار، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والی اور بندوں کی خدمت کرنے والی. یہی 2 چیزیں تو ایک انسان کو معتدل بناتی ہیں اور ایک خوبصورت شخصیت میں ڈھالتی ہیں کہ ایک طرف اس کے اندر اللہ کی محبت تڑپتی ہو، اللہ کے آگے سجدے کا شوق ہو، نمازوں سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، اور دوسری طرف وہ بندوں کے لیے بھی غمگین رہے، بندوں کی ضروریات اور بندوں کی تکلیفوں پر بھی تکلیف محسوس کرے اور ان کی خدمت کا جذبہ بھی اس کے دل میں ہو. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. ہم مائیں جب اپنے بچوں کا نام رکھنے لگتی ہیں تو کیا معیار سامنے رکھتی ہیں، کتنا میننگ فل ہوتا ہے وہ نام. اکثر بچوں کو نہیں پتا ہوتا ان کے نام کا مطلب کیا ہے، اور بچوں بیچاروں کو کہاں سے پتا ہو، ماں کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ مطلب کیا ہے. کیا سوچ کے رکھ دیتے ہیں نام، بس کانوں کو اچھا لگا تھا، یا وہ قرآن پاک کھولا تھا، فال نکالی تھی تو جو پہلا لفظ آئے وہی رکھ دیا، خواہ وہ جہنم آئے، یا جو اجنبی ہو، انوکھا ہو، ان یوزول ہو. اور یہ صرف ان یوزول اور عجیب و غریب نام رکھنے کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی، ذات کی اہمیت اور ذات کی بلندی، کہ ہم وہ ہوں جو کوئی نہ ہو، ہم سب سے مختلف، تاکہ سب کی نظریں ہماری طرف متوجہ ہوں. ظاہر ہے کہ ایک عجیب و غریب لفظ جب کہیں بولا جائے گا تو سب دھیان تو دیں گے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. بس صرف اسی شوق اور اسی جذبے اور اسی چیز میں نام رکھے جاتے ہیں اور سلیکٹ کیے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، چاہے معنی کچھ بھی ہو. لیکن باشعور خاتون، اللہ سے محبت رکھنے والی خاتون اپنے بچے کے نام کے انتخاب میں بھی سلیکٹیو ہیں، اور ان کے اسی ذوق کی عکاسی کرتا ہے نام. اور اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی قرآن پاک میں لاتے ہیں، اس عورت کے اس قول کو، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے بچے کا نام یہ رکھا ہے، میں یا آپ کہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے، ہاں بھی رکھا ہے، سبھی رکھتے ہیں، یہ کون سی بات ہے. لیکن جس جذبے کے ساتھ انہوں نے نام رکھا وہ بھی قابل ذکر ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. آپ سوچئے آپ نے اپنے بچوں کے جو نام رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنے شوق سے بتا سکتے ہیں، یا اللہ میں نے اپنے بچے کا نام یہ رکھا ہے. یہ نام بھی تیری محبت کا اظہار اور تیرے دین کا عکاس ہے، کیونکہ نام ایک پہچان بھی تو ہوتی ہے نا کہ کون کس ملت سے تعلق رکھتا ہے. آئیڈینٹی کے لیے تو ہوتا ہے نام، پہچان ہی کے لیے تو ہوتا ہے.
اور جب اسے کو تبدیل کر دیا جائے اور نام بھی غیر مسلموں کے رکھے جانے لگے تو پھر کہاں جا کے ٹھہریں گے؟ کیونکہ اب یہی کچھ تو ہو رہا ہے. نہیں، اب مسلمان اور خصوصاً ویسٹ میں رہنے والے مسلمان مسلم ناموں کو بھی ویسٹرنائز کر رہے ہیں اسیمیلیٹ کرنے کے لیے، کہ کسی طرح قبول ہو جائیں، کسی طرح ان کے ہاں پسندیدہ ہو جائیں، چن لیے جائیں، کیونکہ بڑا ان کو جو مان لیا اس سے اوپر بڑا تو نظر نہیں آتا. اس لیے ہر چیز صرف ان کو خوش کرنے کے لیے جن کی غلامی دنیا میں ہم نے اختیار کی. تو جو جس سے ڈرتا ہے اللہ اسی کو اس پر مسلط کر دیتا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا کے تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں. یہ ہے باشعور عورت، سمجھدار خاتون، سینسیبل لیڈی. کتنی دور رس ہے ان کی نگاہ، کتنا دور اور آگے کا سوچتی ہیں. صرف نام رکھ کے خوش نہیں ہو جاتی کہ بس نام رکھ دیا کافی ہے. ہم تو اپنا نام سائمہ رکھ کے سیلف کنٹرول بھول جاتے ہیں. نام سائمہ ہے، کوئی صبر والی بات نہیں اندر. ساجدہ رکھ کے نماز بھول جاتے ہیں. حاجی کہلانا ضرور پسند کریں گے خواہ حج کی روح اندر آئی ہو یا نہ آئی ہو. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف نام رکھا اور نام رکھ کے اب فکر کر رہی ہیں تربیت کی فوراً ہی. یا اللہ نام بھی رکھ دیا، تیری نظر بھی کر دیا، سب ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا جب شیطان اس پر حملہ آور ہوگا تو یہ تیری بندی کیسے بنے گی؟ تو یا اللہ اس کو دشمن سے محفوظ رکھنا. ہر ماں اپنے بچے کو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے. اور اس کی مثال آپ فطرت میں بھی دیکھیے کہ مرغی اپنے چوزوں کو فوراً پروں تلے لے لیتی ہے جب وہ کسی دشمن کو آتا دیکھتی، بلی کو آتا دیکھتی کہ جو اس کے بچوں کو کھا سکتا ہے. ایک مرغی کے اندر یہ سینس ہے. ایک بلی بچوں کو اٹھائے اٹھائے ساتھ گھر پھرتی ہے محفوظ مقام دلانے کے لیے، اور تربیت دے رہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں گھومنا پھرنا ہے، تم کو چلتے پھرتے ٹریننگ دے رہی ہوتی. اور ایک مسلمان ماں غافل اپنے بچوں کے دشمنوں سے کہ کون ان کے بچوں کو بہکا سکتا ہے، کون کون ہے جو ان کو اچک سکتا ہے، کون کون ان کے نظریات کو بگاڑ سکتا ہے. فکر ہی نہیں، پریشانی ہی نہیں کہ دشمن کون ہے ان کا. وہ دشمن سمجھتے ہیں ساس کو، دشمن ہے نند کہ اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس نہ جانا. گھریلو سیاستیں، حالانکہ وہ تو خون کے رشتے ہیں، وہ کہاں سے ایسے دشمن ہو سکتے ہیں. لیکن جو اصل دشمن ہے، مہذب دشمن، ان کی طرف سے غافل ہیں، بے فکر ہیں. کہاں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، خود بٹھاتے ہیں ٹیلی ویژن کے آگے کھانا کھلانے کو، جان چھڑانے کو. اسکول میں کیا سیکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کا وقت کس کام میں گزرتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو فکر ہے اپنے بچوں کی سوچ اور نظریات کی حفاظت کی، کہ ان کے اسلام کا حال کیا ہے، وہ کس ماحول میں رہتے ہیں، اور اس کا توڑ مجھے کس طرح کرنا ہے. اور یہاں یہ باشعور عورت کیا کہتی ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اللہ میں تو بے بس ہوں، کمزور ہوں، میں اس کو تیرے حوالے کر رہی ہوں. اور صرف اس کو نہیں، اس کی اولاد کو. کتنی دور رس نگاہ ہے کہ صرف وہ نہیں، بچوں کی بھی فکر ہے. ایسی ہی مائیں تو پھر چنی جاتی ہیں نا کہ جو آئندہ نسلوں کی فکر کر رہی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ آئندہ نسلوں کی فکر کرتے ہوں. ہم تو اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے تو بچوں کے بچوں کی فکر کہاں سے پالیں گے، وہ فکر کہاں سے لائیں گے کہ یہ کدھر کو جائیں گے. اسی لیے تو جب شادی کرتے ہیں بچوں کی، یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ساتھی ان کو دیندار دے رہے ہیں یا بے دین ہے. اگر ہمیں اپنے بچوں کی آئندہ نسلوں کی فکر ہو تو ہم صرف حور پری کے انتخاب میں تو نہ مارے مارے پھریں جوتیاں چٹکھاتے. ہمیں اگر اپنے بچوں کے لیے لڑکی کو دیکھنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سنت کے مطابق یہی کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک. کتنی سخت ڈانٹ ہے، تَرِبَتْ یَدَاک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. دین والی کو دیکھو، وہ آئے گی تو نسلیں دین پر قائم رہیں گی. اگر صرف ایک بیٹے کے پوجنے کے لیے بت ہی اٹھا لائے خوبصورت سجا ہوا اور صرف اسی کے پیچھے جیے، یہی آئیڈیل بن گیا، تو نسلوں کا کیا ہوگا؟ کس کی گود میں بچے پلیں گے؟ لیکن اس کی فکر کتنے لوگوں کو ہے. دیندار بھی خود کو کہتے ہیں دیندار لڑکی چاہیے بیٹے کے لیے، اور پھر کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. پھر لمبی بھی چاہیے، پھر خوبصورت بھی چاہیے، پھر جہیز والی بھی چاہیے. دنیا کے معاملے میں ہماری نگاہ بہت دور رس ہے کہ ہاں
لڑکی کے رشتہ داروں میں سے کون کون کس عہدے پر ہے، کہاں کہاں سے کیا کام نکلوا سکتے ہیں، وہ سب سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر خدا کا خوف کتنا ہے، تقویٰ کتنا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن یہاں ان کو دیکھیے تو وہ صرف اپنے بچے کو نہیں، بچے کے بچوں کو بھی شیطان سے بچانے کی دعا کر رہی ہیں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ اس بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قبول کیسے کرتے ہیں یہ دعائیں اور یہ فریادیں اور یہ تڑپ۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس کو بہت خوبصورتی سے قبول کیا، بہت اچھے سے قبول کیا، اس کی ساری باتیں سن لی، اس کے سارے جذبات کی قدردانی کی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، وہ بچی بھی قبول کر لی، ماں کے جذبات بھی قبول کیے، اور اس بچی کی بہت عمدہ پرورش کا انتظام کیا۔ یہ عمدہ پرورش ابتدا میں تو ظاہر ہے ماں کی گود میں ہوئی، لیکن جو ہی بچی کچھ بڑی ہوئی اسے ہیکل میں بھیجا گیا، ماں نے اپنے سے الگ کر دیا، کیونکہ وقف کرنے کا جو سوچا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ ہیکل میں بھیجی گئی تو وہاں اس سے پہلے کوئی تصور ہی نہ تھا کہ کوئی لڑکی ہیکل میں پلے، عبادت گاہ، یا آپ سمجھیے کہ جیسے ہمارے یہاں خانہ کعبہ ہے تو اسی طرح ہیکل سلیمانی کا آپ نے سنا ہوگا، عبادت گاہ، مسجد کہہ لیجیے۔ تو جب وہ ہیکل میں بھیجی گئی تو اس کے جو ذمہ دار تھے یا اس کے جو خدمتگار تھے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہمارے پاس لڑکی رکھنے کا کوئی انتظام نہیں، ہاں لڑکے آتے ہیں وہ رہتے ہیں یہاں لیکن لڑکیوں کی کوئی جگہ نہیں۔ لیکن جب حضرت حنہ نے اپنا خواب سنایا تو پھر ایک پر ایک جھگڑنے لگا، ہر ایک کہنے لگا کہ نہیں اس کی کفالت میں کروں گا اور اس کے لیے ہر چیز کا انتظام میں کروں گا، اس کی ساری ضروریات کا خیال میں رکھوں گا۔ اب ہوا کیا کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے حضرت مریم کے، ان کو ان کی کفالت دی گئی۔ کفالت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کمپلیٹ لک آفٹر کرنا، باپ تو تھے نہیں تو یہی گارڈین تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا علیہ السلام محراب میں ان پہ داخل ہوتے، حضرت مریم کے پاس جاتے، وجد عندہا رزقا، تو وہ ان کے پاس پہلے سے ہی رزق پاتے۔ اب رزق کا معنی بہت وسیع ہے، اسی لیے مفسرین نے اس میں کئی معنی بیان کیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بے موسمی پھل ہیں یا ضرورت کی تمام چیزیں جو غائبانہ طور پر اللہ کے ہاں سے ان کو پہنچتی تھی۔ یعنی مثلاً آپ یوں سمجھیے سمپل ورڈز میں کہ اگر زکریا علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کھانا ان کو پہنچائیں تو جب وہ لے کے پہنچتے تو وہ تو پہلے ہی موجود ہوتا۔ اور رزق کا ایک معنی علم و حکمت بھی کیا گیا کہ جب وہ ان کے پاس جاتے، ان سے تبادلہ خیال کرتے، ان کے ساتھ کوئی بات ڈسکس کرتے تو ان کے پاس بہترین علم و حکمت کی باتیں پاتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس صحیفے ہوتے اور علم کی چیزیں ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، کہ مریم علیہ السلام نے اپنے رب کے کلمات، اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی تھی اور اللہ کی کتابوں کی۔ تو یہاں رزق سے مراد وہ کتب ہیں جو ان کو دی گئی، یعنی ان تک پہنچائی گئی، چاہے وہ پچھلے انبیاء کے صحیفے تھے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں باتیں ڈالی تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، زکریا علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہیں وہ پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ وہ حیران ہوتے ہیں۔ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ عام طور پر ہم اپنی اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے کیوں نہیں وقف کر سکتے، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس خوف میں وہ کھائیں گے کہاں سے، ان کی شادی کہاں ہوگی، ان کی دنیا کہاں سے بنے گی، اسی پریشانی میں تو رہتے ہیں۔ اس لیے دل کی خوشی سے نہیں ان کو آگے جانے دیتے۔ ہم خود تو کیا، اگر بچوں کے دل میں دین کا شوق آ بھی جائے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی ایک تو یہ نا ہم چاہیں اللہ ہمارے بچے دین کی طرف نکلے، اور بچے کہ سن کے نہیں دیتے اور نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تو ہم ان کو کہاں سے وقف کریں گے؟ سوچے نا، ایسے بگڑوں تگڑوں کو آپ کہاں وقف کر سکتی ہیں؟ لیکن افسوس یہ کہ جن بچوں کے دل میں خود سے بھی خیال آ جائے کوئی دین کی خدمت اور کام کا تو ماں باپ ہی نہیں نکلنے دیتے۔ وہ کہتے نہیں تمہارا کیا بنے گا، تمہاری تو دنیا ختم ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ توکل ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں نا اللہ کی ذات پر۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ بھروسہ کرنے والی ماں ہے، ایمان والی ماں ہے، توکل ہے، یقین ہے اس کا، لہٰذا وہ جب وقف کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا
کیونکہ ہم تقوی کے بغیر اللہ کے انعام چاہتے ہیں. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ساری مشکلات دور ہوں گی اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچے گا بھی نہیں, اس کے خیال سے بھی نہیں گزرا ہوگا. لیکن یہ رزق کون لے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہر چیز وہ حقیقت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, صرف اس پر ایمان ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, اس پہ تو ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن نظر نہ آنے والے مستقبل میں خدا کی مدد پہ بھروسہ نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ ہم دین کے لیے وہ قربانی نہیں کر پاتے جو مطلوب ہوتی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی تو ہم فکر کرتے ہیں, اور جو اللہ نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کے بارے میں ہم غافل ہیں. اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کہ وہ کیسے پوری کرنی. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی فکر کریں, اور باقی چیزیں اللہ پوری کرے گا. ہنالک دعا زکریا ربہ, ایسی کرامتیں دیکھ کر اور ایسا توکل دیکھ کر اور ایسی اللہ کی مدد غائبانہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے بھی وہیں آن دا اسپاٹ دعا کی. یہ ہے سیکھنے کی بات, یہ ہے عبرت کی نگاہ. اچھا اللہ اس کو دے سکتا, مجھے بھی دے سکتا ہے. اور عملی مثالوں سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے نا, یقین میں اضافہ ہوتا ہے. تو ان کے یقین میں اضافہ ہوا. دعا تو وہ پہلے ہی مانگتے تھے, لیکن اب انہوں نے اور یقین سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, اللہ مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. انك سمیع الدعاء, بے شک تو دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکہ, تو اللہ نے بھی وہیں دعا سن لی. دیکھیں نا, ہمارے پکارنے میں کمی ہوتی, وہ تڑپ نہیں ہوتی. اللہ تو سنتا ہے. اب یہ ایک وقت مقرر تھا, اللہ نے سنا, فرشتوں کے ذریعے میسج بھی بھیج دیا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا نماز میں ایک طرح سے مانگ رہے تھے. نماز پڑھ کے دعا کر رہے تھے یا نماز کے ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے تھے. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. ہمیں جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کا حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ساتھ دعا مانگو, نماز کے ذریعے مدد چاہو. لیکن ہم 1,00,000 کا وظیفہ کرنا آسان سمجھتے ہیں, 2 رکعت نماز ہم پہ بھاری ہوتی ہے, نماز نہیں پڑھتے. تو نماز ذریعہ ہے اللہ سے مدد مانگنے کا. اس لیے جب کوئی حاجت ہو, جب کوئی مشکل ہو, فوراً نماز کے لیے دوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہوتا تھا, فوراً نماز کے لیے لپکتے تھے. تو زکریا علیہ السلام نے بھی جب دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے. اللہ نے بھی وہیں خوشخبری بھیج دی, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. کون ہے یحییٰ؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ, جو اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف. ان کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے اور ان کی آمد سے پہلے اللہ نے تصدیق کرنے والا بھیج دیا. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا, اور سید ہوگا, سردار ہوگا, بزرگی کی شان والا ہوگا. وحسورا, پاک باز ہوگا. کیسی زبردست کوالٹیز ہیں. حسور جو ہے حسر سے ہے, یعنی پاک دامن, پاک باز, اور اپنے آپ کو روک کر رکھنے والا. ونبیا, اور نبی ہوگا. من الصالحین, صالحین میں سے ہوگا, نیک لوگوں میں سے ہوگا. کیونکہ انہوں نے بھی تو دعا مانگی تھی ذریتاً طیبہ کی, تو اللہ نے بھی ویسے ہی اس کو قبول کیا جیسے انہوں نے مانگا تھا. ہم میں سے اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن نیک اولاد کی دعا کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ صرف ان کے لیے نہیں جو بے اولاد ہو, نارمل حالات میں بھی پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے, نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے. کیونکہ اگر اولاد نیک ہو تو ہر چیز آسان ہو جاتی, اور اگر اولاد خدا کی نافرمان اور آپ کی نافرمان ہو تو زندگی کا ہر لطف ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین خوشخبری دی. قال ربی انا یکون لی غلام, کہنے لگے اللہ بیٹا کہاں سے ہوگا. وقد بلغنی الکبر, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. یہ تو ناممکنات میں سے لگتا ہے. اور پھر وامرأتی عاقر, اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے, وہ تو بچے پیدا ہی نہیں کر سکتی, تو بڑھیا ہو گئی. لیکن یقین دیکھیے, قال, فرمایا, کذالک اللہ یفعل ما یشاء, اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں.
بات یہ کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو پہلے ہم سوچ لیتے ہیں یہ ہو تو سکتا نہیں، چلو مانگ لیتے ہیں دعا، پورے یقین سے نہیں مانگتے. اور اب دیکھیے کہ یہ بے یقینی کی کیفیت ہر انسان میں آتی ہی ہے، دس از ویری نیچرل. اسی لیے حضرت زکریا کے دل میں بھی آئی، وہ تھوڑے حیران ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دلائی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آپ بھی جب مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مانگا کریں، اللہ تعالیٰ میری نگاہوں کو، میری عقل کو یہ چیز مشکل لگتی ہے، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے، آپ تو کر سکتے ہیں، آپ کریں. جتنا آپ کی دعا میں زور ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ قبولیت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. قال رب اجعل لی آیا، کہا اللہ تعالیٰ نشانی چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے کیا کہا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، نشانی چاہیے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا جب تم 3 دن تک بات نہ کر سکو تو سمجھنا کہ وعدہ پورا ہو گیا، دعا قبول ہو گئی. اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ نعمت دے تو انسان اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش کی خوشخبری ملتی ہے یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خوشی منانے کا ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے. خاص طور پر ہیجڑے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ کہاں بچہ پیدا ہوا ہے کہ شور ہنگامہ برپا کیا جائے. ہم خوشیاں کس طرح مناتے ہیں، گا بجا کے. لیکن اللہ والوں کی خوشی، اللہ کے دوستوں کی خوشی کس میں ہوتی ہے، اور اللہ کے ذکر میں اور تسبیح. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرنا. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہنا، بولنا کم، تسبیح زیادہ کرنا. اب کیا ہوا، بیچ میں بہت سے سال گزر گئے، مریم بڑی ہو گئیں، اب مریم بھی چنی جا رہی ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتے کہنے لگے اے مریم. فرشتوں نے حضرت مریم سے اسی طرح کلام کیا جس طرح اور پیغمبروں سے کلام کیا. یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، اب تو چنی گئی، اب تو اس کے کام کی بن گئی. وطہرکی، اور تجھ کو پاک کیا. واصطفاکی، اور تجھے چن لیا. علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر تجھے ترجیح دی. تجھ سے وہ کام لینا مقصود ہے جو کسی اور عورت سے آج تک نہیں لیا گیا، کہ اپنی قدرت سے تجھے اولاد عطا کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے خاص منصوبے کی تکمیل کے لیے تیار ہوئیں. اور اس موقع پر بھی اب تمہارا اخلاق کیا ہونا چاہیے اور تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، جب چنے جاؤ تو اور زیادہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور زیادہ جھک جاؤ، اور زیادہ عاجزی. اقنتی لربکی، رب کی فرما بردار بن جاؤ، اطاعت گزار ہو جاؤ. واسجدی، سجدوں کی کثرت کر دو، شکرانہ. وارکعی مع الراکعین، اور اجتماعی عبادت پر بھی توجہ رکھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو. اگرچہ وہ ہیکل میں تھی، اگرچہ وہ دنیا سے کٹی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کٹی ہوئی نہیں تھی، انہیں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب یہ کہاں پڑھتی تھی، وہ اسی ہیکل میں، گھر میں تو نہیں رہتی تھی، وہیں رہتی تھی. تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے عورت کے باجماعت نماز پڑھنے پر. اگرچہ پچھلی شریعت کا عمل ہے لیکن ایک نمونہ تو موجود ہے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ وَارْكَعِی مَعَ الراکعین، کیونکہ اجتماعی عبادت میں کیا ہوتا ہے، ایک اسٹرینتھ ملتی ہے انسان کو. کیونکہ اب مریم ایک آزمائش میں بھی ڈالی جانے والی تھی، اب ان پر ایک آزمائش آنے والی تھی. وہ جو پوری قوم میں ایک مقدس خاتون کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی تھی، اب ان پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا بوجھ ڈالنے والا تھا کہ جس پر وہ بری طرح ہلائی جانے والی تھی. کسی عام لڑکی کے لیے بھی اس طرح اب شادی کے بغیر حاملہ ہو جانا بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہو سکتا ہے، اور کہاں ایک اللہ والی کا کتنی بڑی آزمائش. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، قرہ اندازی کر رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. اب یہ بات شروع میں آنی چاہیے تھی لیکن آخر میں آئی، کیوں؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ وہ مریم جو ہر دل عزیز تھی، وہ مریم جو اپنی پاکیزگی اور تقدس میں معتبر تھی، اب اس مریم کی محبت کا امتحان ہے.
وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے. ہر ایک کہتا تھا میں مریم کی خدمت کروں گا، میں اس بچی کا خیال رکھوں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی ضروریات پوری کروں گا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. یہ تھا وہ کام جو اللہ کو حضرت مریم سے لینا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے. فرمان کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے تھے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ہو جا. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. مریم مقدس کو اب بن باپ کے بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے کلمہ کن سے. اور بیٹا بھی کیسا ہوگا؟ وجیہن، باروب ہوگا. وجیہ وجہ سے ہے، چہرے والا ہوگا، یعنی بہت روب والا ہوگا، بہت معزز ہوگا. وجیہ کہتے ہیں اس شخص کو جس کے روب کی وجہ سے کوئی اس کے ساتھ اونچی نیچی بات نہ کر سکے، یعنی کوئی اس کی بے عزتی نہ کر سکے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی معزز ہوگا، آخرت میں بھی عزت دیا جائے گا. اب دیکھیے کہ قرآن میں کسی شخص کے بارے میں اس بات کا آ جانا اور کسی شخص کو دنیا میں ہی یہ بتا دیا جانا کہ تمہیں آخرت میں عزت ملے گی، تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. عشرہ مبشرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود ان کی ماں کو خوشخبری دی جا رہی ہے. اس ساری نیکی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک عورت کی قربانی سے، جو اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد اپنے بچے کو اللہ کی نظر کرنا چاہتی ہیں. وہ صرف اپنی ذات اور اپنے گھرانے کی نہیں، بنی اسرائیل کی بھی فکر کرتی ہیں. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا. وہ کسی دنیا کے بادشاہ کا مقرب نہیں، اللہ کا مقرب، مقربین میں شمار ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے اور کہولت میں، ادھیڑ عمر میں کلام کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. یہ ہے وہ مکمل خوشخبری جو حضرت مریم کو دی گئی ان کے آنے والے بچے کے بارے میں، کہ اس کی کچھ خاص خصوصیات ہوں گی. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ پنگھوڑے میں بات کرے گا، بچہ سا بولے گا. یہ بھی ایک معجزہ تھا جس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو بچے کو پنگھوڑے میں بلوا سکتا ہے، اور اس وقت ان کو نبوت دے دی گئی تھی. بہرحال اس کے بعد پھر آگے حضرت مریم کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کیسے یہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب ہو جائے گا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ تو بس کسی کام کو کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو اتنا فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا. یہ سارے انعامات اس پر ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملات میں عورت کا کردار کوئی معمولی کردار نہیں. عورت نصف انسانیت ہے، عورت کسی کمتر درجے پر نہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا اطاعت گزار ہو. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 بڑے پیغمبروں کا نام لیا، اور اس کے بعد آل عمران کا ذکر کیا، اور اس میں پھر ایک عورت کا قصہ بیان کیا، ایک عورت کی کہانی، جس سے حضرت مریم کی والدہ کا ایک خوبصورت کردار سامنے آتا ہے کہ وہ ہر موقع پر جس طرح اپنے رب کو پکارتی ہیں ربی کہہ کر، اس سے ان کے اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی نشاندہی ہوتی ہے. اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد فکر کس بات کی ہے کہ یا رب قبول کر لے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہماری توقعات کے خلاف ہو جائے تو ہمیں اسے ایکسپٹ کرنے میں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. کوئی کتنا بھی سمجھائے ہماری سوئی وہیں اٹکی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب تو وہ میرے سارے تخیلات چکنا چور ہو گئے،
میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ فوراً اللہ کے فیصلے کو ایکسپٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد آئندہ کی سوچتی ہیں. واٹ نیکسٹ؟ اب مجھے اور کیا کرنا ہے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آگے کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگی میں اگر کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، پھر آگے کا نہیں سوچتے. اسی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پاتے. بہت سے واقعات اور حالات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے فیصلوں، ہماری منشا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہم وقتی طور پر ان کی مصلحت یا ان کے پیچھے جو حکمت ہے وہ نہیں سمجھ پاتے، لہذا الجھتے رہتے ہیں، غم کھاتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں اور مزید کچھ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں. یہی ایک مثبت کردار ہے، یہ کردار ایک مثبت کردار ہے. آپ سوچئے، اس کو اپنے اوپر لیجئے اب، کہ وہ کون کون سے واقعات آپ کی زندگی میں ایسے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں آپ کی زندگی میں ایسے ہوئیں جو آپ کو ہرگز پسند نہیں، آپ انہیں ایکسپٹ نہیں کر پا رہے، آپ ان پہ نالاں ہیں، آپ رب کے آگے شکوہ گو ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ نہیں ہوا اس لیے اب میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی. اب ان کو لپیٹ دیجئے، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہو چکا اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اب مجھے اس وقت کے بہتر استعمال کی تدبیر کرنی چاہیے جو آگے آ رہا ہے. لہذا وہ فوراً اپنی توجہ اس طرف کرتی ہیں کہ نام کیا رکھا جائے بچی کا، اور اس کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی اصول کیا اختیار کیا جائے، اور وہ ہے اللہ سے دعا، اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنا عہد توڑ دیا ہو اور کہا نہیں وہ تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ یہ ہوگا تو پھر ایسا کروں گی، اب چونکہ وہ ہوا نہیں اس لیے مجھ پر اب کوئی مطالبہ بھی نہیں، میں نہ بھی کروں تو خیر ہے. نہیں، وہ اس مرحلے پر بھی مضبوط رہی. اب دیکھیے کہ ایک لڑکے کو دین کے کام کے لیے تیار کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ایک لڑکی کو اس کام کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہ بھی گھر میں رکھ کے نہیں، ہیکل میں، مسجد میں، جہاں سارے ہی مرد ہیں. اس مناسبت سے بھی آپ دیکھیے قرآن پاک میں ان تینوں پیغمبروں کے بیٹوں کا ذکر بھی آتا ہے. آدم علیہ السلام کے حابیل قابیل کی شکل میں، نوح علیہ السلام کے غرق ہونے والے بیٹے کے ذکر کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنے والے، اور پھر آل عمران میں پھر اولاد ہی کا واقعہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، یہ ہے چنا جانا. کہ حضرت حنہ کا کردار جو ہے وہ کتنا زبردست کردار ہے، اور ان کی قربانی کتنی خالص قربانی ہے. بیسیکلی تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے، اور آخری زمانے کے بگاڑ کے وقت بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. تو ایک عورت کی قربانی کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، کتنا بڑا کام لیا، اور یہ ایک خالص نیت اور خالص جذبے کی عکاس ہے نا. آپ تصور میں لائیں نا ایک ایسی عورت جس کا شوہر نہیں ہے، تنہا ہے. ایسی خواتین آپ نے معاشرے میں دیکھی ہوں گی کہ جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کو جنم دیں. ان کے کبھی رنج غم دکھ کا حال دیکھا ہوگا آپ نے، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، یہ چاہتی تو اسی طرح کا غم مناتی رہتی، لیکن انہوں نے اپنی ساری انرجی اور سمجھ بوجھ اور سب کچھ آخرت کی انویسٹمنٹ کے لیے پیش کر دیا. ہمارے پاس اس دنیا میں رہتے ہوئے دونوں طرح کے امکانات ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہی واقعے کو اپنے لیے مصیبت کا سبب بنا لیں یا اپنے لیے اعلیٰ ترین درجات اور اجر کا ذریعہ بنا لیں. ان کا یہ فعل محض ایک معمولی فعل نہیں تھا کہ بس ایک دفعہ انہوں نے جوش میں آ کے بس کہیں رو دھو کے ایک بات کر لی اور اس کے بعد پھر وہ بھول گئی کہ انہوں نے کوئی عہد مانا تھا، کوئی نظر مانی تھی، بلکہ وہ آخر تک اپنے طریقہ کار پہ جمی رہیں، چاہے حالات پھر موافق تھے یا مخالف تھے. انہوں نے وہ کر دکھایا جو انہوں نے کہا تھا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم سب بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے بھی بہت کچھ ہیں، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی بہانہ کر کے اسی قسم کا وہ میں نے سوچا تھا اصل میں بیٹا ہوگا، وہ تو ہوا نہیں، چلو چھٹی، فوراً ٹل جاتے ہیں، فوراً ٹلا دیتے ہیں کام کو. آپ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا سے چھوٹی تھیں. حضرت زکریا تو بلکہ ان کی کفالت کے لیے مقرر ہوئے تھے، لیکن ان کا عمل اور ان کا توکل اور ان کا علم اور حکمت
اتنا زیادہ تھا کہ پیغمبر وقت ان سے انسپائر ہو کر دیر اینڈ دین ہنالک دعا زکریا دعا کرتے ہیں، اور وہ بھی پھر صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسی ہی نیک اولاد ملے۔ اب آپ دیکھیے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان کے والد نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی اور انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جو بذات خود ایک نشانی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، اور اس کے علاوہ ان کی جو کوالٹیز یہاں بیان ہوئی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹیز کو آپ اپنے ساتھ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اگرچہ یہ گاڈ گفٹڈ تھی، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بھی یہ گفٹ دیا ہو مگر آپ نے اس کو ڈسکور ہی نہ کیا ہو۔ سب سے پہلا ہے سیدن، لیڈرشپ کوالٹیز۔ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس میں سیدن، اور صرف سید نہیں بلکہ حسورن۔ حسور کا لفظ جو ہوتا ہے وہ حسر سے ہوتا ہے، روک کر رکھنے والا، یعنی پھر سیلف کنٹرول کی طرف اشارہ ہے۔ تو اچھا لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ جو سٹیبل ہو، جو خود کو خواہشات سے روک سکتا ہو، یعنی جو خواہشات کا بندہ بننے کی بجائے ان کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس طرح چنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، عورت چنی گئی۔ یہ اصطفا کا لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح آدم، نوح اور آل ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ جیسے وہ چنے گئے اسی طرح مریم بھی چنی گئی۔ پہلے عمومی انداز میں اصطفا کی فرمایا گیا، پھر اس کے بعد وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی اسپیسیفکلی بھی۔ آزمائش کے بغیر، امتحان کے بغیر چناؤ نہیں ہوا کرتا۔ آدم علیہ السلام ایک امتحان سے گزرے، نوح علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے، ابراہیم علیہ السلام کئی امتحانوں سے گزرے، مریم علیہ السلام کی والدہ امتحان سے گزری، شوہر کی وفات اور پھر اس کے بعد بیٹی کو اس مقام تک پہنچانے میں جو بھی انہوں نے مشکلات برداشت کی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت مریم تو اللہ کی طرف سے چنی گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے کس کی قربانی ہے، کس کی ڈٹرمنیشن ہے، کس کی اسٹیبلٹی ہے، اور اس بات پر یقین کہ ایسا کرنا ہے۔ ہمیں آج اگر معاشرے میں تھوڑی سی کوئی رکاوٹ پیش آتی نا، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم دین کا کام کرنے لگے، کسی نے مذاق اڑا دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے روک دیا، اجازت نہیں ملی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہو، ہم تو آرام کریں گے، اچھا مسئلے سے بچے۔ ہمیں قربانی والا دین جس میں تکلیف اٹھانی پڑے وہ عام طور پر پسند نہیں آتا۔ ایسے فتوے، ایسے مشورے اور ایسی چیزیں جس پہ ہمیں اپنے کاموں اور دنیا سے محبت اور دلچسپیوں کا جواز مل سکے۔ تو بات ہم کر رہے تھے حضرت مریم کے چنے جانے کی، تو اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، بلکہ پھر وطہر کی۔ حضرت مریم کی یہاں کوالٹیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ان کی والدہ کی کوالٹیز تو آپ نے دیکھی، حضرت مریم کی کوالٹیز کیا تھی؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا بچپن، ان کی جوانی انتہائی پاکیزہ گزری تھی، اور عورت کے لیے پاک دامن ہونا، اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے بچا کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ماں کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، ماں کا دل اور ماں کا جو طریقہ کار ہے یا اس کی زندگی جو ہے، اگر وہ صاف ستھری ہوگی تو اس کا براہ راست اثر اس کی اولاد پر بھی جائے گا۔ عورت کے لیے چنے جانے کی اہم ترین کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے تو اپنے فرائض اور باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس چیز پر اپنی نگاہ کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت، اپنے جذبات کی، اپنے تنہائیوں کی، اپنے معاملات کی، ان سب چیزوں کی حفاظت بے حد ضروری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی جو مثال دیتے ہیں یا کوالٹی بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے وہ ان کی نگہبان ہوتی ہیں، محافظ ہوتی ہیں۔ تو مریم علیہ السلام پاک باز عورت تھیں، ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔
ایک بہترین مثال ہے جو قرآن نے پیش کی ہے. اور پھر اتنی پاک بازی کے باوجود، اتنی پاک دامنی کے باوجود، آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے ان پر کتنا سخت الزام لگایا. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تو یہ سب کیا ہوا؟ حالانکہ وہ جانتے تھے، کیونکہ بچہ خود بول کے ماں کی صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پر ڈٹرمنڈ نہیں. کوئی شکوہ نہیں، کوئی ایسا طرز عمل نہیں جو اللہ کو ناراض کرے، اور پورے حوصلہ مندی کے ساتھ وہ اس ذمہ داری اور اس آزمائش سے گزرتی ہیں. ایک عورت کا بیوہ ہونے کے بعد بچے کو پالنا بھی بڑا مشکل کام ہے. تو ان کی ماں کی مثال تھی ہی، لیکن ان کا سرے سے ہی باپ کے وجود کے بغیر. ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اس میں آخر کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے ان کو اولاد دی، ان کو بیٹا دیا. اگرچہ اس میں یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزاتی طور پر پیدا کرنا تھا اور ان کو ایک نشانی بنانا تھا لوگوں کے لیے، اور بنی اسرائیل کے بگاڑ کو ان کے ذریعے درست کرانا تھا، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نکاح کسی مرد کے ساتھ نہیں کیا، کہ شاید اس وقت پھر کوئی ایسا مرد نہیں تھا کہ جو اس بچے کی اور بچے کی ماں کی ایسی بہترین تربیت کر سکے، اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری ماں پر ہی ڈال دی گئی. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. تو چنے جانے کے لیے جہاں ایک طرف پاک دامنی اور علم و حکمت کا ہونا ضروری ہے، اللہ پہ توکل کا ہونا ضروری ہے، یعنی دین کی خدمت کے لیے جو بیسک کوالٹیز ہیں ایک خاتون کے اندر، ان آیات سے ان کا بھی پتہ چلتا ہے. مثلا بچپن سے ہی فوکسڈ رہیں اپنے مشن پر، جوانی میں پاک دامن رہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ اتنا بھروسہ اور توکل کہ حضرت زکریا جب جاتے ہیں تو ان کے پاس پھل پاتے ہیں، قالت هو من عند اللہ، اللہ رزق دینے والا ہے، وہ بے حساب رزق دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری تفسیر کو لیا جائے کہ ان کو علم و حکمت عطا کی جاتی تھی، صحیفے ان کو دیے جاتے تھے، جس کا ذکر سورۃ التحریم کے آخر میں بھی آتا ہے، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام کے لیے محض عبادت تو کر رہی تھی نا وہ سجرے میں، محض عبادت کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاک دامنی اور علم و حکمت سے مضبوط تعلق بھی ضروری ہے، اور یکسوئی کا تعلق، فوکسڈ. اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان کو گھر سے نکال کر وہاں کیوں لایا گیا تھا؟ وہ اپنی ماں کے پاس گھر رہتی، اتنی نیک ماں تھی، گھر میں ہی رہتی، معاشرے سے نکال کر. یہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے نبوت دیے جانے سے پہلے کہاں بلایا گیا تھا؟ کوہ طور پر. بعض اوقات اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، اپنے بچے یا اپنے والدین چھوڑ کے، یکسو ہو کر ایک خاص ماحول میں بیٹھ کر کچھ سیکھنا بھی بے حد ضروری ہے. عورت کے لیے بہترین مقام اس کا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن استثنائی صورت میں عورت کے لیے یکسو ہو کر علم کا حصول بھی ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کو ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہو. اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں ایک آگے کے رول میں جا کر دین کی خدمت کروں، تو پھر اس کے لیے قربانی شرط ہے، لازم ہے. یہ پھر آپ پر ہے کہ آپ ایک آرام کا رستہ اختیار کرتے ہیں یا ایک تکلیف کا رستہ اختیار کرتے ہیں. تو ان کو گھر سے نکال کر ہیکل میں رکھا گیا، حالانکہ وہ واحد تنہا عورت تھی جو وہاں رہتی تھی، کیونکہ وہ ماحول اور وہ یکسوئی اور وہ غور و فکر اور وہ کوالٹیز جو اس ہیکل میں رہ کر ان کے اندر آنا تھی، وہ گھر میں نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ ماحول انسان کی ذہن سازی پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عورت گھر چھوڑ دے اور کہیں نکل جائے جنگل بیابان میں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ایسا رول بھی ادا نہیں کرتا. حضرت مریم کا رول ایک لیڈرشپ کا رول بھی ہے، تو اس میں کچھ کو تو کرنا ہی ہے، یعنی ایک عمومی بات نہیں کی جا رہی، لیکن جن کو کرنا ہے، جو واقعی اپنے لیے ایک اہم رول ڈٹرمن کرتی ہیں، تو پھر
ان کو قربانی کرنی ہوگی. ہو سکتا ہے شادی کچھ لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے بچے نانی کو پالنے پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ پہننے اوڑھنے کو کچھ نہ رہے، ہو سکتا ہے گھر والوں کی یاد بہت ستائے اور بہت سال کی جدائی ہو جائے. کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ہر دور میں حالات کے اعتبار سے اس میں بہت سی چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی یہ سب کے لیے تو نہیں ہے، لیکن کچھ کو تو کرنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر علم میں پختگی آ ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر ذہن کی وسعت ہو نہیں سکتی، اس کے بغیر وہ علم و حکمت دل پہ اترتا نہیں. یہ سب کچھ آپ گھر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے کسی کتاب سے. یہ چند گھنٹے گھر سے نکال کے یہاں کیوں لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ ایک یکسوئی اور ایک ماحول میں آپ اس چیز کو سیکھ سکیں. بہرحال تو جہاں ان کے اندر کچھ ذاتی خوبیاں تھیں، وہاں ان کی تعلیم و تربیت بھی تھی، اور وہاں ان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق بھی تھا. کیسے؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی، اطاعت، اور خاص طور پر نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق. اور پھر ورکعی مع الراکعین، اجتماعی زندگی. ورکعی مع الراکعین کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی؟ اجتماعی زندگی، عبادت میں شراکت، دوسروں کے ساتھ شریک ہونا. حالانکہ عورت کے لیے افضل نماز اس کے گھر میں ہی ہے، لیکن اگر اس کو گھر سے باہر نکل کے تعلیم دینا ہے تو پھر اس کے لیے ایکسیپشنلی ایسی چیزیں بھی ضروری ہو جاتی. غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈنریلی ڈفرینٹ قسم کے حالات جو عام خواتین پر گزرتے ہیں ان سے بالکل مختلف حالات ہیں. یعنی کوئی نارمل روٹین کی زندگی نہیں ہے. اور خصوصاً اس دور میں اگر ان کو رکھ کے دیکھیں آپ تو بالکل زمانے کے دھارے سے ایک الگ راہ پہ جا رہی. اس کے باوجود ان کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون، خواہ الزام لگ رہا ہے، خواہ ان کو الگ ہیکل میں رہنا پڑ رہا ہے، خواہ ان کو نعمت مل رہی ہے یا ان کے پاس سے کچھ جا رہا ہے. حتیٰ کہ ولادت کے وقت بھی تنہا ہے نا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ہم کوئی ساتھ نہ ہو تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. دوست چلے گئے، فلاں چلا گیا، اب کیا ہوگا، اب تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. یعنی ہر موقع پہ تنہا ہیں ان ساری آزمائشوں کو اٹھانے کے لیے، لیکن پھر بھی مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں. کیونکہ عموماً بچیوں کو کیا شکایت ہوتی ہے، میں اپنے گھر میں صرف ایک اکیلی ہوں اس رستے میں، اور کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، اس لیے میرا تو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، میں تو یہ سب چھوڑ رہی ہوں. میرے پاس تو بڑا اچھا بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کرنے کے لیے کہ چونکہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا اس لیے میں بھی نہیں کر رہی. یا یہ کہ ایسی جگہ شادی ہو جاتی ہے سسرال میں یا ایسے ماحول میں، آپ مثلا آپ کسی ایسے کالج میں چلے جاتے ہیں جہاں سب لوگ ایک اور طرح سوچتے ہیں اور آپ تنہا ایک اور طرح سوچ رہی ہیں. آپ کسی ایسی سوسائٹی میں چلی جاتی ہیں جہاں سارے نان مسلمز ہیں، سارا معاشرہ بالکل ہی الٹ سوچ رہا ہے. ایسے میں اللہ نے ایک عورت کو صلاحیت دی ہے کہ ان چیزوں کو وہ محض عورت اور مسکین اور سیلف پٹی کا شکار ہو کے یہ نہ کہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میرے تو بس میں ہی نہیں، میں تو ایک مظلوم سی چیز ہوں. لیکن یہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی؟ اللہ سے مضبوط تعلق کے ساتھ. اب دیکھیے کہ جب ولادت ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی؟ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی اور بھولی بھلائی جا چکی ہوتی. یعنی اتنا تکلیف دہ مرحلہ فزیکلی بھی، اور پھر اس خوف کا مرحلہ کہ کیسے فیس کروں گی اس سب کو. لیکن اس کے باوجود اللہ سے کہیں ناراضگی نہیں. کہ اللہ میرے ساتھ کیوں یہ ہو گیا، آپ نے کسی اور کو کیوں نہیں چن لیا میری جگہ. جب آپ اللہ کی خاطر تنہا ہو جاتے ہیں تو پھر واقعی اللہ کے فرشتے آپ کے دوست بنتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ تنہا نہیں چھوڑتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز کا ذکر آتا ہے. وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالكَّهْلَةِ وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. یہاں جو لفظ وجیہ ہے ذرا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی. آپ کے ذہن میں وجیہ کا کیا معنی آتا ہے؟ آپ اس کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں گے؟
تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. وجیہ کی خوبیاں بیان کیجئے، وجیہ کو ایکسپلین کیجئے یا ڈیفائن کیجئے. واٹ از وجیہ؟ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. وجیہ شخص کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، قول و فعل کا تضاد نہیں ہوتا اس میں. وہ جو پیچھے حضرت یحییٰ کی کوالٹی میں حسورن کی بات ہوئی تھی، یعنی جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے، کمپوزڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات پر رونے دھونے بیٹھ گئے، آنسو بہانے لگ گئے، تھوڑی سی بات پہ کہکے لگانے لگ گئے، تھوڑی سی بات پہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ گئے. یعنی اس کی شخصیت میں ناپسندیدہ چیزیں نہیں ہوتی، سنبھلا ہوا ہوتا ہے، خود کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، جلد باز نہیں ہوتا. وجیہ میں جسمانی، ذہنی، روحانی، جذباتی، ان ساری عمدہ کوالٹیز کا ایک بلینڈ نظر آتا ہے. ایک طرف جسمانی طور پر بھی خوبصورت، اور پھر خوبصورت انسان کو کیا بناتا ہے، وہ جو ایک روحانی نور ہوتا ہے انسان کے اوپر، یا ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، یعنی انسان کے ظاہر میں ریفلیکشن آتی ہے اس کی. پھر اسی طرح جذباتی اعتبار سے بہت ہی سٹیبل پرسن، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے والا. اور اسی طرح ذہنی طور پر میچور شخص. اب دیکھیے کہ یہ جو تزکیہ اور تربیہ ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی کسی سحر کو پھیلانے کا نام نہیں، یا کسی خاص قسم کے سانچے میں لوگوں کو ڈھالنے کا نام نہیں ہوتا کہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے. تزکیہ اور تربیت از اے کائنڈ آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. کیا ہوتی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ؟ مینٹل گروتھ، یعنی آپ ایک سرٹن لیول تک چیزوں کو پرسیو کر سکیں، سمجھ سکیں، ان کی گہرائی میں جا سکیں، اور سوچ سمجھ کے بولیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کے اظہار رائے کریں. کیونکہ عموماً خرابی کہاں ہوتی ہے؟ رائے دینے میں فوراً ججمنٹل ہو گئے، اور ہر چیز میں بولنا لازم، ہر چیز پہ تبصرہ لازم کر لیتے ہیں. وجیہ شخص ایسا نہیں ہوتا. وجیہ شخص وہ بھی ہوتا ہے کہ جس پر اگر کوئی الزام بھی لگائے تو وہ اس کی تردید اور اس کی صفائی اور عذر معذرت پیش کرنے میں جلدی نہیں کرتا، اس کو بھی وہ برداشت کر لیتا ہے، خواہ اس کا معاملہ عقل مندوں کے ساتھ ہو یا بے وقوفوں کے ساتھ ہو. پھر وہ ٹھہری ہوئی پرسنالٹی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آواز میں چیخنا چلانا، چال میں دوڑ بھاگ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. پیس، آرام سے رہو. خوشی اور غم میں اوور ریئیکٹ نہیں کرتا، اس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو، اپنی موومنٹس پہ کنٹرول ہو، نہ کہ نفس اس کو کنٹرول کر رہا ہو. اب ہم بہت کچھ نیکی کے کام دھوم دھام سے کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ عادتیں ہم چھوڑ ہی نہیں پا رہے، چھوڑتے ہی نہیں، چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، سینے سے لگایا ہوا ان کو، جس کے نتیجے میں ہم دین کے کام میں عموماً بگاڑ پیدا کرتے ہیں. لوگ دین والوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ انہی باتوں کی وجہ سے. یعنی ہماری ذات سے خیر کی بجائے شر پھیل رہا ہوتا ہے، اور ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. ہماری ذات دوسروں کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہونے کی بجائے عذاب بنی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیشہ سوچئے آپ کے اپنے ساتھیوں سے تعلقات کیسے ہیں، آپ کے دوست آپ کو کیا مقام دیتے ہیں، اور اگر آپ ہر ایک کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہیں تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کچھ لیک کر رہے ہیں، اور اس سے دین کی خدمت نہیں ہو سکے گی. کسی کو بدلنے سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جو خود کو بدل نہیں سکتا وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. جو خود کو نہیں بدل سکتا وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.